صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. عزیزان گرامی، آج امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں آج کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہمارے پانچویں امام، آپ کی ذات والا صفات اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ تمام کے تمام اماموں میں آپ کا ایک خاص مقام اور ایک مرتبہ ہے. ایک چیز تو یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ اور والد دونوں ہاشمی بھی ہیں اور دونوں علوی بھی ہیں اور دونوں فاطمی بھی ہیں. یہ خاصیت صرف اور صرف امام محمد باقر علیہ السلام کے نسب کی ہے کہ آپ کے والد بھی علوی اور فاطمی ہیں اور آپ کی والدہ بھی علوی اور فاطمی ہیں. اس لیے کہ آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں. دونوں علوی ہے، دونوں فاطمی ہیں، دونوں ہاشمی ہیں. دوسری صفت آپ کی یہ ہے کہ دنیا کے مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود اور سلام بھیجتے ہیں. چاہے چھوٹا مسلمان ہو یا بڑا مسلمان ہو، کسی بھی نمبر کا مسلمان ہو، یہاں تک کہ مسلمانوں کی بات چھوڑ دیجئے، خود خداوند عالم اللہ کے فرشتے سب کے سب پیغمبر اسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں. مگر امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات والا صفات ایسی ذات ہے کہ جس کو خود پیغمبر اسلام نے سلام کہلا کر بھیجا ہے. روایت ہے کہ جب یہ آیت جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، لیکن یہ اولی الامر کون ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اولی الامر علی ہیں، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد زین العابدین، زین العابدین کے بعد محمد باقر، اور اسی طرح سے پورے 12 اماموں کے نام صفات کے ساتھ، کنیت کے ساتھ، لقب کے ساتھ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائے. یہ روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے جناب جابر کو بتایا تھا کہ اے جابر، تم میرے 5ویں جانشین محمد باقر سے ملاقات کرو گے اور جب تم ان سے ملنا تو انہیں میرا سلام کہنا. لہٰذا زمانہ گزرتا رہا. رسول اللہ کے بعد مولا کائنات، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام کی مدت امامت ختم ہوئی اور وہ داعی اجل کو لبیک کہتے رہے. اس کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آیا تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا یہ طور اور طریقہ تھا کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور یا باقر و علم النبیین، یا باقر و علم النبیین کی تسبیح پڑھا کرتے تھے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے در دولت پر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایک کم سن شہزادہ دیکھا. ان کی صورت دیکھتے کے ساتھ ہی جناب جابر نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا، مولا یہ شہزادہ کون ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرا بیٹا محمد باقر ہے. جناب جابر فوراً پہچان گئے، اس لیے کہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ محمد باقر صورت میں مجھ سے بہت زیادہ مشابہ ہوگا، اس کا نام میرا نام ہوگا. لہٰذا جناب جابر نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا تھا اور دیکھتے ہی امام محمد باقر کا اگرچہ بچپنا تھا مگر پہچان گئے. اور ایک مرتبہ امام محمد باقر سے کہتے ہیں کہ اے شہزادے ذرا تھوڑا سا آگے آئیے. امام محمد باقر آگے آئے، پھر فرمایا کہ آپ پیچھے جائیے. امام پیچھے گئے اور جب دیکھ لیا جابر ابن عبداللہ انصاری نے
کہ ہاں یہ وہی ہیں کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے مجھے بشارت دی تھی کہ ان سے ملاقات کرو گے۔ تو اب جناب جابر آگے بڑھے اور کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ نے امام محمد باقر کے قدموں کا بوسہ دیا، اور کچھ روایتوں میں ہے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد فرمایا کہ اے میرے مولا، آپ کو آپ کے جد نامدار رسول اللہ نے سلام کہلا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ہے وہ صفت کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کو ملی، یعنی پوری دنیا، یہاں تک کہ بندہ ہو یا خدا، ہر کوئی ہمارے رسول پر سلام بھیجتا ہے، اور ہمارے رسول جس ذات کو سلام بھیجتے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا جناب جابر کو امام کی معرفت ہو گئی، اور اب ان کا دستور یہ تھا کہ ہمیشہ امام علیہ السلام کے پاس آتے رہتے تھے اور ان سے استفادہ حاصل کیا کرتے تھے۔ مگر کچھ زمانے کے بعد جو ہے جناب جابر کی طبیعت ناساز ہوئی اور ان کا وقت آخر آیا، تو پانچویں امام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد امام نے ایک سوال کیا، اے جابر بتاؤ کہ تم اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہو، تمہاری حالت کیسی ہے، تمہاری کیفیت کیسی ہے؟ تو جناب جابر نے فرمایا کہ مولا اس وقت میری ایسی کیفیت ہے کہ میں بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتا ہوں، بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں، اور موت کو زندگی سے بہتر سمجھ رہا ہوں۔ جب جناب جابر نے ایسا عجیب و غریب جواب دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر تمہاری یہ کیفیت ہے کہ تم موت کو زندگی سے بہتر سمجھتے ہو، بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتے ہو، بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتے ہو، مگر ہماری کیفیت کچھ اور ہے۔ مولا آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کی حالت کیسی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری حالت یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں صحت مند رکھے تو ہم صحت مندی کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر اللہ بیمار رکھے تو ہم بیماری کو صحت مندی سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں جوان رکھے تو ہم جوانی کو بڑھاپے سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر اللہ بڑھاپا عطا کر دے تو ہم بڑھاپے کو جوانی سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ زندہ رکھے تو زندگی کو موت سے بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر اللہ موت عطا کر دے تو ہم موت کو زندگی سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام علیہ السلام کو باقر و علم النبیین کہا گیا ہے، کیونکہ آپ نے علم کو ایسے شگافتہ کیا ہے جیسے کہ ایک بیل زمین کاشتکاری کی زمین کو پھاڑتا ہے اور اس کو شگافتہ کرتا ہے تاکہ اس سے زراعت اور پھول پودے جو ہے عیاں ہو سکے۔ امام علیہ السلام کے علم کے متعلق آپ کا یہ لقب دلالت کرتا ہے، باقر و علم النبیین، نبیوں کے علم کو شگافتہ کرنے والا، کیونکہ آپ نے علم اور معرفت کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا ہے۔ علم سے متعلق آپ ایک چھوٹا سا واقعہ، امام محمد باقر علیہ السلام شام سے مدینے کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے ایک میدان سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں اور کون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ عیسائی ہیں، اور اس لیے جمع ہیں کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا بلند مرتبے کا عالم یہاں پر ایک پاس میں پہاڑ ہے اس پر رہتا ہے، اور سال میں ایک بار اپنے گرجا سے باہر نکل کر لوگوں سے ملاقات کرتا ہے اور لوگ اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام بھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے رک گئے اور اپنا لباس اور حلیہ جو ہے تبدیل کر لیا تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ یہ کون ہیں، اور جا کر مجمع میں بیٹھ گئے۔ وہ عالم باہر آیا اور آنے کے بعد لوگوں نے اس کی بڑی عزت کی، اس کے لیے مسند بچھائی گئی اور وہ مسند پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے ایک مرتبہ مجمع کی طرف نگاہ کی اور پورے مجمع سے نگاہ گزارنے کے بعد ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام پر آ کر اس کی نگاہ رک گئی، اور اس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امت مرحومہ میں سے ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ امت مرحومہ کے علماء میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ لہٰذا اب اس بڑے اور جید عالم نے، جس کی عمر بہت زیادہ تھی، 300 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعض حواریوں سے اس نے ملاقات کر رکھی تھی، کتنی زیادہ عمر تھی اور کتنا بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا
کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں گے یا میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی مجھ سے سوال کر لیجئے۔ تو جب یہ امام علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھ سے سوال کر لیجئے تو وہ اپنی قوم کی طرف مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ دیکھیے ان کا جواب سنیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کر لیجئے، میں ان سے سوال کروں۔ لہٰذا پھر واپس امام علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان یہ جانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی اور پئیں گے بھی، لیکن نہ بول ہوگا نہ براز ہوگا، نہ یعنی پیشاب اور پاخانہ نہیں کریں گے، کیا دنیا میں اس کی مثال موجود ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، جیسے کہ بچہ شکم مادر میں غذا استعمال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے پیشاب اور پاخانہ نہیں ہوتا ہے۔ بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑے سوال کا جواب کس طرح سے امام نے دے دیا۔ پھر اس کے بعد سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان کا وقت ہے کہ جو نہ صبح میں دن میں شمار ہوتا ہے اور نہ رات میں شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے پھر یہ کون سا وقت ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے وقتوں میں سے وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب تمام درد والا انسان جس کو درد ہو تکلیف ہو وہ اس وقت میں آ کر اپنے درد میں کمی محسوس کرتا ہے۔ پوری رات کا جاگا ہوا انسان جسے نیند نہ آ رہی ہو اس وقت میں آ کر اسے بھی نیند محسوس ہونے لگتی ہے، یعنی اس وقت انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے اس سے ملاقات کرنے کا وقت معین کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور سوال کیا، اور اس کے بعد بہت سے اہم سوال کیے، اور امام علیہ السلام اس کے تمام سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہ یاد رکھیے کہ یہ جب تلک شام میں موجود ہیں یہ ہستی تو کوئی بھی مجھ سے سوال کرنے کے لیے نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام کی علمی حیثیت کچھ اس طرح سے تھی کہ اتنا بڑا عالم عیسائیوں کا وہ بھی کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے جب تک یہ یہاں پر موجود ہے۔ امام علیہ السلام کا رتبہ علمی اور مقام علمی کچھ اس طرح سے ہے۔ بس میں مختصر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ امام علیہ السلام کا مقام علمی اللہ اکبر تاریخیں بھری ہوئی ہیں، کون سمجھ سکتا ہے اور کون جان سکتا ہے کہ ان کا علم کتنا ہوگا۔ بس مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم و مقام بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے دینی درسگاہ قائم کی، اور ایسی دینی درسگاہ کہ جس میں بر وقت ہر وقت جو ہے 4000 طلباء امام علیہ السلام سے علم دین حاصل کیا کرتے، اور علم دین ہی نہیں جتنے بھی علوم آج دنیا میں رائج ہیں امام علیہ السلام نے سب کے اوپر روشنی ڈالی ہے اور سب کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لہٰذا چھٹے امام نے جو علمی درسگاہ قائم کی تھی، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس علمی درسگاہ کی بنیاد قائم کی تھی، لوگوں کو علوم پہنچائے تھے، لوگوں کو علوم سے پہچان کرائی تھی، لوگوں کو بتایا تھا علم کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ یہ آپ کی ذات والا صفات ہے۔ مگر عزیزان گرامی، جو امام علوم کے چشمے لوگوں کے سامنے جاری کر رہا تھا، جو امام علوم کو شگافتہ کر رہا تھا، جو امام لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو علم دین پہنچایا جائے، لوگ علم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، مگر حکومت وقت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ امام لوگوں کو علم عطا کریں، لوگوں کو معرفت عطا کریں۔ یہ حکومہ کو، یہ حاکم وقت کو گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام کی جان کے در پہ ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی جان کو کچھ اس طرح سے خطرہ لاحق ہوا۔ عزیزو، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی امام اپنی موت نہیں برا ہے، بلکہ ان کو یا تو تلوار سے قتل کیا گیا ہے یا زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھی وہی شخصیت ہیں کہ جنہیں زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنی شہادت کے بارے میں اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی،
اور تمام وصیتیں کر دی تھی۔ جب امام محمد باقر نے اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے اور یہ میری وصیتیں ہیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بابا، اس سے پہلے بھی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تھی لیکن آپ کو صحت ہو گئی تھی، آپ شفا یاب ہو گئے تھے۔ آج تو آپ کی تندرستی ہے، آپ کو کوئی بیماری بھی لاحق نہیں ہے، پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے اس لیے کہ میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا تھا جو یہ فرما رہے تھے، بیٹا محمد باقر میرے پاس آ جاؤ، اجرکم علی اللہ۔ امام علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جعفر صادق، میرے فلا مال میں سے کچھ رقم 8000 درہم، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میری عزاداری کے لیے مخصوص کر دینا اور مقام مینا میں 10 سال تک میری عزاداری کرنا۔ امام علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے ہی اپنی عزاداری کا اہتمام کیا، اس لیے کہ عزاداری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک رواج ہو، ایک رسم ہو۔ عزاداری تو ایک عبادت ہے، عزاداری ایک اہم عبادت ہے، اس لیے امام اپنی عزاداری کا اہتمام کر رہے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ اور اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جس کی امام علیہ السلام نے وصیت کی تھی اور جس کی اطلاع امام علیہ السلام پہلے ہی دے چکے تھے، یعنی وہ وقت آیا کہ جب ولید کے بیٹے ابراہیم نے یا ہشام نے امام علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ بس عزادارو، زہر نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور امام محمد باقر علیہ السلام کے جسم میں سرایت کر گیا اور امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ مگر عزادارو، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو ضرور، مگر امام جعفر صادق علیہ السلام موجود تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد بڑے اہتمام کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ اٹھا اور لوگ آ کر شریک ہوتے رہے اور امام علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ بس جب اس مقام پر ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں واقعہ کربلا یاد آ جاتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کو بڑے اہتمام کے ساتھ غسل و کفن دیا گیا اور دفن کر دیا گیا، مگر ہائے رے، میرا کربلا والا امام، سید الشہداء امام، ان کو نہ کسی نے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ دفن کیا۔ 3 دن تک جلتی ہوئی ریت پر امام کا لاشا پڑا رہا۔ بالآخر امام زین العابدین باعجاز امامت آ کر امام علیہ السلام کو غسل و کفن دے کر دفن فرماتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔